جب یہ تمام علامات و آثار نمایاں ہو جائیں تو عیسائی بہت سے ملکوں پر غلبہ کر کے قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد عرب اور شام کے ملک میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں جاری ہو جائے گا۔ اس اثنا میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ کے ساتھ جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کے بعد فرقہ مخالف پر فتح مند ہوگی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص بول اٹھے گا کہ صلیب غالب ہوئی اور اسی کی برکت کی وجہ سے فتح کی شکل دکھائی دی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے کہ جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ بقیت السیف مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک، جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب کے دفع کے موجب ہوں اور دشمن کے پنجہ سے نجات دلائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس بات کے ڈر سے کہ لوگ مبادا مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدیت کے جھوٹے دعوے کریں گے اور اس اثنا میں کہ مہدی رکن و مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور جبرن و کرہن آپ سے بیعت کر لے گی۔ اس واقعہ کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند و سورج کو گرہن لگ چکے گا اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سید اور اولاد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ سے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی یعنی خدا داد ہوگا۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کی مصاحبت میں اور ملک عرب کے بے انتہا آدمی آپ کی افواج میں داخل ہو جائیں گے۔
اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں منتشر ہوگی تو خراسان سے ایک شخص کہ جس کے لشکر کا مقدمۃ الجیش منصور نامی کے زیر کمان ہوگا، ایک بہت بڑی فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، جو راستہ ہی میں بہت سے عیسائی اور بددینوں کا صفایا کر دے گا۔ وہ سفیانی کہ جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہوگا، جس کی ننہال قوم بنو کلب ہوگی، حضرت امام مہدی کے مقابلے کے واسطے فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی، اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب دھنس جائیں گے، اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے عقیدے و عمل کے موافق ہوگا، مگر ان میں سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ الرضوان کو اس واقعہ سے مطلع کرے گا اور دوسرا اس سفیانی کو۔ افواج عرب کے اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے میں کوشش کریں گے، اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ الرضوان کے مقابلہ کے لیے شام میں مجتمع ہو جائیں گے۔ ان کی فوج کے اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہ ہوگی۔ اس طرح کل سپاہ 8,40,000 بنتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ الرضوان کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے بھاگ جائے گا، خداوند کریم ان کی توبہ ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ باقی ماندہ فوج میں سے کچھ تو شہید ہو کر بدر و احد کے شہداء کے مراتب کو پہنچیں گے، اور کچھ باتوفیقی عزدی فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے چھٹکارا پا لیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان پھر دوسرے روز نصارہ کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ اس روز مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت عہد کر لے گی کہ بغیر فتح یا موت کے میدان جنگ سے نہ پلٹیں گے، پس یہ کل کے کل شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ لشکرگاہ میں معاودت فرمائیں گے۔ دوسرے دن پھر ایک جمعیت کثیر عہد کر لے گی کہ موت یا فتح، پس حضرت امام کے ہمراہ میدان کارزار میں آ کر بڑی بہادری کے بعد جام شہادت نوش کر لیں گے۔ شام کے وقت حضرت مہدی تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ مراجعت فرمائیں گے۔ تیسرے روز اسی طرح ایک بڑی جماعت قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جماعت قلیل کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں واپس تشریف لے آئیں گے۔ چوتھے روز حضرت مہدی علیہ الرضوان رصدگاہ کی محافظ جماعت کو لے کر، جو تعداد میں بہت کم ہوگی، دشمن سے نبردآزماں ہوں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ عیسائی اس قدر قتل و غارت ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی بو جاتی رہے گی، اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگیں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان بے انتہا انعام و اکرام اس میدان کے شیروں جاں بازوں پر تقسیم فرمائیں گے، مگر اس مال سے کسی کو خوشی حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندانوں قبائل ایسے ہوں گے کہ جن میں فیصد ایک ایک آدمی بچا ہوگا،
بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بلاد اسلام کے نظم و نسق اور فرائض حقوق العباد کے انجام دہی میں مصروف ہوں گے، چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے اور ان مہمات سے فارغ ہو کر فتح قسطنطنیہ کے لیے کوچ فرمائیں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کی خلاصی کے لیے، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، معین فرمائیں گے۔ جب یہ فصیلے شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ اللہ اکبر بلند کریں گے تو اس کی فصیل نام خدا کی برکت سے منہدم ہو جائے گی۔ مسلمان حلہ کر کے شہر میں داخل ہو جائیں گے، سرکشوں کو قتل کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک 6-7 سال کا عرصہ گزرے گا۔ امام مہدی علیہ الرضوان ملک کے بندوبست ہی میں مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔